تنہا اور اس کا اجر تو فضائل نماز پورے بھری ہوئی ہے ہاں، اور مقبول حج کا بدلہ تو جنت کے سوا، یعنی اس کا اثر کیا ہے؟ کہ اثر ہے کہ اس کی زندگی بدل جاوے. ہاں تو یہ سب ہے. تو اس لیے اپنے عمل کو قبول کرانا ہے، اور اس کو قبولیت کی صفات میں سے ہیں کہ اس کو نیت کے اخلاص سے کرنا ہے اور ظاہر کے آداب کی رعایت کے ساتھ کرنا ہے. تو اس لیے شروع یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جڑنے کو قبول فرماوے، اور یہ کوئی جڑنا رسم نہیں بنے. کیا نہیں بنے؟ کیونکہ رسم میں شکل ہوتی ہے، اثر باقی نہیں رہتا. یہ کیا ہے کہ رسم ہے. رسم عربی میں تصویر کو کہتے ہیں. کہ کون ہے؟ کہ میرے ابا ہے. کون ہے؟ تو ابا نے، ابا کی کیا ہے؟ تصویر ہے. تو اس کے دیکھنے سے تھوڑی حج کا ثواب ملے گا، کہ وہ تصویر ہے، رسم ہے. رسم جیسے شوکیس کے فروٹ، تو صرف دکھانے کے ہوتے ہیں، کھانے کے تو ہوتے نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ ہمارے ہر عمل رسمیت سے بچے، اور ہم ایک مقصد کو سامنے لے کے چلے کہ دنیا میں کیا زندہ ہوگا، کہ جو کچھ ہمارے عزائم میں ہوگا وہ اللہ وجود میں لائیں گے. اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے اور مالوں کو نہیں دیکھتے. کس کو دیکھتے بولو؟ دلوں کو دیکھتے ہیں اور کوششوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے مایوسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مایوس وہ ہوگا جس کا کوئی سہارا نہ ہو. کون مایوس ہوگا؟ جس کا کوئی، اور جس کا سہارا اللہ ہو وہ کیوں کر مایوس ہو جاوے. لا تحزن ان اللہ معنا. فضل رحمان ہے تو کیا ڈر ہے، حق نگہبان ہے تو کیا ڈر ہے، جس کی کشتی کا نہ خدا ہو خدا. جس کی لاکھ طوفان ہے تو کیا ڈر ہے. تو ڈرے وہ، مایوس ہو جاوے جس کا کوئی سہارا نہ ہو. لیکن اللہ کی مدد کو لینے کے ضابطے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو ضابطے یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی، یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس نے کلیجہ چبایا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس نے کلیجہ چبایا. یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ اس نے سید الشہداء کو کیا کیا ہے؟ شہید کیا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ پورے دشمنوں کو لا کر جو ہے، یعنی اسلام کی تابوت میں آخری کیل مارنے کے لیے سب کو، اپنے اور بیگانوں کو جمع کر کے لایا ابو سفیان نے. یہ نہیں دیکھا گیا. دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ ان کے اندر کیا ہے، کہ جنہوں نے ستایا تھا ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ میں کلیجہ چبانے والے کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اکرمہ کے لوٹنے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو ہمارے جذبے بالکل وہی ہو، دل میں کشادگی ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناسمجھی کے بنا پہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ دوستوں اور بزرگوں کہ حال لایا جاتا ہے مخلصین کے جاشنے کے لیے. مولانا میاں جی محراب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ٹرین میں سفر کرنے والے تین قسم کے مسافر ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 3 مسافر ہوتے ہیں. 3 قسم کے. ایک تو فل ٹکٹ والا ہوتا ہے، جیسے وہاں سے بھساول تک، اور دہلی تک، یا بمبئی سے دہلی تک کا فل ٹکٹ ہے. اور ایک ہاف ٹکٹ والا ہوتا ہے. کیسے ٹکٹ ہے؟ آدھا ٹکٹ والا. کیا اس نے ٹکٹ نکالا بمبئی سے اور اس کو بھوپال تک کا. اور ایک وداؤٹ ٹکٹ والا ہوتا ہے، کسی نے ٹکٹ ہی نہیں نکالا ہے. تو ایسے کام کرنے والوں میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. تو وداؤٹ ٹکٹ والا ہوتا ہے نا، تو بس چڑھ گیا وہ،
تو ایسا ہے کہ کوئی یعنی وہ جو ہے کالے کوٹ میں کوئی مسافر بھی چڑھ جائے تو یہ بڑا ٹرین چھوڑ دے گا، یعنی کوئی مسافر تو سمجھے گا ٹی سی آ گیا ہے، تو کیا کرے گا یہ ٹکٹ ٹرین کیا کرے گا، چھوڑ دے گا موقع سے، کہ اس کے سامنے کوئی نہ منزل ہے اور نہ وہ اس نے کوئی اس کی ضابطے کی پابندی کی ہے۔ تو ایسے لہر میں آنے والے ذرا ناگاوری آ گئی چھڑ گئے، کتنے ملیں گے ایسے، آئے لہر میں اور چلے گئے وداؤٹ ٹکٹ۔ اب ٹکٹ والے کیسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھوپال کا ٹکٹ کنا، آپ سے دوستی ہو گئی، کچھ یعنی جو مٹھائی وغیرہ آپس میں تقسیم ہو گئی اور بہت زیادہ کلوز بھی ہو گئے، سفر میں 4-6 گھنٹوں میں بہت دوستی ہو گئی، نمبر بھی لے، آج کل ٹیلی فون کا نظام ہے نا، جو نمبر لینے کا جو رواج ہے، بہت کلوز ہو گئے، لیکن ان کا اسٹیشن آ گیا تو ہو گیا السلام علیکم، اتر گئے، بھوپال آ گیا تو اتر جائیں گے، آپ چاہے جتنا بھی ان کو خوش آمد کرو نہیں رکیں گے۔ ایسے کام کرتے کرتے کچھ آ گیا، کچھ دنیا کے یعنی نفع سامنے آ گئے، کچھ عزت ملی، کچھ عہدے ملے، کچھ کاروبار کی جو ہو گئے، تو انہوں نے گاڑی چھوڑ دی، اس کی برکتیں دیکھ لی۔ اور فل ٹکٹ والا ایسا ہے، اگر وہ جنرل بوگی میں بھی ہے تو ظاہر اس کا بہت پریشانی میں ہے، دھکے بکے کھا رہا ہے، اور پیاس سے جو ہے حلق سوکھ گیا ہے، حلق سوکھ گیا اس کا پیاس سے، گرمی کی شدت میں، اور پیکٹ بھی مارا گیا اس کا، کیا کیا ہوتا ہے نا، اپنے فن بتا کے پیکٹ میں مار گیا، بیگ بھی غائب ہو گئی، تو کتنے بھی مسائل آ گئے، اس کی بیگ غائب ہو گئی ہے، پیکٹ چوری ہو گیا ہے، تبھی وہ ٹرین نہیں چھوڑے، وہ منزل تک جائے گا، کیونکہ اس کی نگاہ منزل پہ ہے، اس نے پورا ٹکٹ لیا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا ہوا ہے۔ سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، میں تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جن کی نگاہ منزل پہ ہوگی تو وہ کوئی ناگواری ان کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ہماری منزل کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، بس کیا ہے بولو، اللہ ہم سے، اور اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جاوے، اور کوئی منزل نہیں، اللہ راضی ہو جاوے اور ہماری ذات سے لے کے پورے عالم میں دین کیا ہو جائے، زندہ ہو جائے، بس، اور کوئی منزل نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی چاہت نہیں ہے، سمجھے، کوئی چاہت نہیں۔ بڑوں کی بڑی بات ہے، ارریہ کوٹ میں مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ دائی کا اخلاص، کیا فرمایا، دائی کا اخلاص، کہ دائی کا اخلاص تو یہ ہے، بڑوں کی بڑی بات نقل کرتا اپنے رہبری کے لیے اپنے ذات کے، کہ دائی کا اخلاص تو یہ ہے کہ کام کے بدلے جنت بھی نہیں لیں گے۔ اس کی وضاحت کی پھر کہ دیکھو ایسا ہے کہ جنت تو جس کی نگاہ میں جنت نہیں جچے وہ دنیا پہ کیا رال ٹپکائے گا۔ پھر یہ کہ یہ بات نہیں کہ واقعات بتائے کتابوں میں، ممشاد دین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں فضائل میں ہے کہ ان کو غشی طاری ہو گئی، تو کسی خادم نے یا کسی نے وہ جو ہے کہا کہ اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرماوے، غشی طاری ہوئے، آخری مرحلہ تھا، جب فاقہ ہوا تو یہ پوچھا کہ بھئی میرے لیے دعا کس نے کی؟ خادم نے کہا حضرت میں نے کی، تو مسکرا کے کہنے لگے اللہ کی قسم، کس قسم؟ اللہ کی قسم، 30 برس سے جنت پورے زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے آتے رہے، کبھی وہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کیا ہوں گا۔ اور فضائل نماز میں حضرت نے لکھا ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اگر جنت کے جانے میں اور 2 رکعت، بولو یہ اپنے سبق ہے جنت کے اور 2 رکعت نماز کے، مجھے اختیار دیا جائے، کیا دیا جائے، آپشن، ادھر اور، تو یہ یا تو کتنی بڑی بات ہے، یا تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا تو ہم کیا کریں گے، سوچیں سیدھی بات ہے، یہ بات ہے، تو کیا آپشن دیا جائے، تو کہا کہ میں 2 رکعت نماز کو اختیار، کیوں؟ آگے فرمایا کہ 2 رکعت میں جنت میں جانا میری خوشی کے لیے، 2 رکعت میں میرے مالک کی رضا، کیا ہو گیا اندر، جنت بھی جن کی نگاہ میں نہیں جیسے تو یہ دنیا پہ کیا رال ٹپکا ہے۔ ہاں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ عبداللہ رحمۃ اللہ کا واقعہ نہیں لکھا شیخ نے کہ ایک بار آنکھ کھینچی کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں نماز کیوں کر ہوگی، وہ تو بدلے کی جگہ ہے،
تو کہا کیسے گزرے گی، کیسے گزرے گی؟ تو یہ ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے، مخلصین ہدایت کے چراغ ہے، ان کے ذریعے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھاڑتے ہیں۔ اللہ کے ضابطے نہیں بدلتے، سیدھی بات ہے، اللہ کے ضابطے نہیں بدلتے۔ تو ہم اخلاص کو لاوے تو اللہ اخلاص کو آزمائیں گے ناگواریاں لا کے، کیا لا کے؟ ناگواریوں کے ذریعے اخلاص کو آزمایا جائے گا کہ ٹکٹ والا ہے یا ہاف ٹکٹ والا ہے یا بغیر ٹکٹ والا ہے، اخلاص ہے۔ اور جو مریض ہے نا، جو مریض اپنے علاج کے لیے یعنی ہسپتال میں کیا ہوتا ہے بولو، داخل ہو جاتا ہے اپنے علاج کے لیے، تو وہ ہسپتال کی ساری ناگواریوں کو، ٹریٹمنٹ کے سارے اداروں کو برداشت کرتا ہے بشاشت کے ساتھ، جانی بھی اور مالی بھی۔ ابھی کیمو کرنا ہے کہ وہ تیار ہے، ریڈیشن کرنا تیار ہے، ڈائلسس کرنا تیار ہے، آپریشن کرنا تیار ہے، حالانکہ سب تکلیف کی چیزیں ہیں، لیکن اپنے علاج کے لیے آیا ہوں تو ہے نا، تو صحت کی امید میں کرتا ہے، اور یہاں تو وعدے ہی وعدے ہیں۔ تو فرمایا اس دعوت کے راستے کی پہلی منزل جو ہے، پہلا اسٹیشن جو ہے ناگواریاں ہیں۔ کیا بولو؟ کیا ہے؟ ہاں، کہ ناگواریاں اس راستے کا پہلا اسٹیشن ہے، یعنی پہلے مسافہ جو ہوگا وہ ناگواریوں سے۔ تو حضرات صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ ہم نے جتنی خیر دیکھے ناگواریوں کے پیچھے دیکھی ہے۔ ناگواریوں کے آر میں کیا دیکھی ہے بولو؟ خیر دیکھی ہم نے، ہاں، کہ حق کے ہونے کی دلیل ہے، یہ حق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ راستہ ناگواریوں کا ہے۔ جب تک دعوت نہیں دی تھی تو امین تھے، صادق تھے، اور سب کے چہتے تھے، اور سب کے آنکھوں کے تارے تھے نہیں تھے؟ بتاؤ، جب تک دعوت نہیں تھی تو سب کے آنکھوں کے تارے تھے، سب کے فیصل بھی تھے کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کعبۃ اللہ کا ہے نا حجر اسود کون لگائے گا، ان کے فیصلے پہ کیا وہاں مقام تھا۔ اور دعوت دی تو اپنے بھی پرائے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اپنے پرائے ہو گئے، سگا چچا مخالف ہو گیا۔ یہ کام یعنی اس کو کہتے ہیں پتا مارو کام ہے، دوست کش اور دشمن نواز۔ دوست کش اور آئے جس کا جی چاہے، میدان ہی ایسا ہی ہے نا۔ اس عشق کے دریا میں قدم سوچ کے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کام ایسا ہے جو تربیت کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہیں، معرفت کے لیے ہیں، تعلق کے لیے ہے، تقرب کے لیے ہے۔ تو گاڑی ہوتی ہے نا دوستو، گاڑی تو اس کے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، مطالبے، اس طرح مطالبے ہوتے ہیں کہ اس کے جو ہے ٹنکی میں پیٹرول چاہیے، اس کے ریکوائرمنٹ ہے۔ ٹنکی میں کیا چاہیے؟ یہ آج کے ڈیزل یا پیٹرول، ایندھن۔ اس کے ٹائر میں کیا چاہیے بولو؟ ہوا چاہیے۔ اس کے ریڈیٹر میں پانی اور کولنٹ چاہیے۔ اس کے چیمبر میں کیا چاہیے بولو؟ آئل چاہیے۔ یہ اس کا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس میں سے ایک بھی اگر نہیں ہوگا نا تو گاڑی نہیں چلے گی، ایک بھی نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی۔ یعنی ٹنکی فل ہے پیٹرول سے اور 4 ٹائر میں سے ایک ٹائر پنکچر ہے، کتنا؟ تو یعنی 75% تو بالکل اچھے ہیں، 3/4 ہے نا، 1/4 خالی جائے ڈیمیج ہے، گاڑی چلے گی؟ کہ اس کے چاروں ٹائر میں ہوا چاہیے، اس کے ٹنکی میں کیا چاہیے بولو؟ پیٹرول چاہیے، اس کے چیمبر میں آئل چاہیے، اور اس کے جو ہے نا ریڈیٹر میں کولنٹ چاہیے۔ تو ایک بھی نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی۔ تو اس محنت میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تقوی اور اخلاص کا ہے، بس یہ مطالبہ لاؤ۔ عمل میں دیکھیں گے، محنت میں دیکھیں گے تقوی اور اخلاص۔ تو دنیا نے کیا کہا کہ بہت شہید ہے، بہت سخی ہے، تو ساری دنیا کی کیا ہے اسٹیٹمنٹ ایک طرف، اور اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا مانگیں گے بولو؟ اخلاص اور تقوی، تقوی اور اخلاص مانگیں گے۔ اللہ کا مطالبہ کہ عمل میں تقوی کتنا اور
اخلاص کتنا ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ یعنی نیت کی خوبی عمل کی خرابی کو تو ڈھانپ سکتی ہے. نیت کی خوبی بولو، لیکن عمل کی خوبی نیت کی خرابی کو نہیں ڈھانپ سکتی. تو شہادت، سخاوت، علم دین کتنے بڑے عمل ہیں، لیکن نیت کی خرابی عمل کی خوبی کو عمل کی خوبی اس کو نہیں ڈھانپ. البتہ نیت کی خوبی عمل کی خرابی کو ڈھانپ سکتی ہے. وہ سب ٹاپ سیکرٹ تھا نا مکہ پہ جو وہ ہونے والا تھا ارادہ الغار کا، تو وہ نہیں کیا کہ ایک صحابی نے وہ جو ایک عورت کے جو ہے نا وہ بالوں میں چھپا کے بھیجا. تو عمل کتنا خطرناک تھا، عمل کتنا کہ نہیں، یہ جو ایک ٹاپ سیکرٹ تھا اس کو افشا کرنے کے لیے اپنی فیملی کے لیے. تو وہی کے ذریعے خبر دی گئی، حضرت علی نے اس عورت کو لایا اور وہ ملی چیز. کتنا بڑا راز جو ہے فاش کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی کہ کہو تو اس منافق کی جو ہے گردن مارو. تو کہا نہیں، دیکھو نیت خراب نہیں تھی اس کی. تو نیت کی خوبی عمل کی خرابی کو تو ڈھانپ سکتی ہے، عمل کی خوبی نیت کی خرابی کو ڈھانپ نہیں سکتی. اس لیے نیتوں میں اخلاص. تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تقوی اور اخلاص کا ہے. اور کام کا کیا مطالبہ ہے کہ کام آگے کہ قربانی اس سے اخلاص. قربانی کتنی ہے اس محنت میں سے؟ قربانی اگر مائنس کی جاوے تو از اکول ٹو 0. محنت مائنس بولو وضع قربانی از اکول ٹو 0. خالص پروگرام ہو جائے گا یہ. تو محنت مانگا گا، کام آئے گا قربانی اور استخلاص، یعنی ایک سوئی، ادھر ادھر نہیں جھانکنا. اور سب سے بڑا نقصان جو ہے نا دیکھا گیا اس جو حوام سے استخلاص پر بہت حال آیا ہے. فکریں بدل گئی. کل ہمارا اجتماع تھا وہاں ضلع کا، تو ایک بندے نے ایسے ہی بچ کو بات کی تو ہر 4 بیٹھ گئے. وہ بات چیت کر کیا ہوئے 4 بیٹھ گئے. اور کوئی وہ لے کے گیا جیون ساتھی لے کے بیٹھا، اور کوئی بغیر جیون ساتھی کے. یہ کہنے لگے بزرگ وہاں سے، ہم لوگ سری لنکا میں تھے، کہلے یہ اس کو جوال کہتے ہیں. کیا کہتے بولو؟ جوال. عربی میں کیا کہتے جوال. اور کہیں ایک ہے دجال. تو دونوں ایک ہی وزن پہ بولے. کیا کہنا؟ ایک جوال اور دونوں ایک ہی وزن پہ ہیں. اور یہ بولے اس کے پلنتھ ورک کے لیے آئے. کون سے؟ دجال کے یعنی گراؤنڈ بنانے کے لیے یہ جوال آیا ہے. تو بولے وہ چھوٹا بھائی ہے. کس کا؟ تو میں نقل کی ان کی بات کہ چھوٹا بھائی ہے. تو چھوٹا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ساتھی کہنا چھوٹا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا بھائی ہے. چھوٹا بھائی پہلے آتا ہے کہ بڑا بھائی پہلے آتا ہے؟ بولے اپنی بات کہ تو ایسے بات نہیں کہ دونوں ہیں. چھوٹا بھائی گراؤنڈ بنانے کے لیے آگے آیا ہے کہ بھائی بڑے بھائی سب آ رہے ہیں تو ان کے گراؤنڈ ہے نا پلنتھ ورک کے لیے آئے، گراؤنڈ بنانے کے لیے، استقبال کے لیے آگے بھیجا گیا. یہ تو یہ ہے کہ وہ ایک سوئی ختم ہو گئی. استخلاص اور اخلاص، اپنا کام مانگے گا قربانی اور استخلاص، ایک سوئی. تو سب 4 بیٹھے. تو میں نے کہا یہ سب 4 بیٹھے ہو، اور وہ بیان جس نے بھی کیا اللہ اس کے حال پہ رحم فرماوے، اور ہر ایک کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے کہ کس موقع پہ کیا کہنا ہے. مجمع کو منتشر کرنا بہت آسان ہے، اس کو بریک لگانا عمومی مجمع میں عمومی اجتماعات ہو رہے ہیں. تو یہ ایسی باتیں انتشار کی، اختلاف کی، تو سارے لوگ بیٹھیں گے نا. تو یہ ٹاپکس. تو میں نے کہا یہ حلقے پہلے قرآن کے سیکھنے سکھانے میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں. نہیں ہوتے تھے کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے میں حلقے لگتے تھے. تو کبھی کبھی کس کو نہیں سمجھا تو پھر کبھی وہ قائد نورانی بھی لیتا تھا. کبھی ایسے میں نے بعض لوگ قائد نورانی کی جگہ یہ لے کے بیٹھے ہیں نا. ایسا دیکھتے کیا کیا ہے صفحے پلٹتے. تو انہیں ایسے کام میں لگا دیا. سمجھنا ہے کہ یعنی ڈائریکٹ منع نہیں کر سکتے کہ مت کرو. بچوں کو یہ نہیں کہہ سکے گھر کا مت کھاؤ، گھر کی پکی ہوئی چیزیں مت کھاؤ. وہ کہنے کے بجائے بازار کی چیزیں اتنی کھلاؤ کہ وہ گھر کی کھانے ہی چھوڑ دے ہوئے. یہ ہو رہا ہے. یعنی گھر کے کھانے میں منع کریں گے کیسے؟ ماں کا دودھ تو سب سے بہتر ہے،
لیکن ڈبے کے دودھ کی اتنی فضیلت بیان کرو کہ وہ ماں دودھ پلانا کیا کر دے، چھوڑ دے. تو یہ مکر ہے، دھوکہ دینا. ایک جیسے منع نہیں کر سکتے، لیکن ایسی مکر و فریب اختیار کرو کہ منع کرنے سے واضح طور پہ کہ کیا کر رہے ہو، اس چیز سے منع کر رہے ہو. تو منع نہیں کرنا ہے تو کیا کرو کہ اس کا بدل دے دو. کیا دے دو؟ تو خاموشی سے بدل پہ آئیں گے. باہر کے بچے کھاتے ہیں نا، ساری بیماریاں ڈالی جاتی ہیں، لیکن وہ گھر کے کھانے اچھے، اس میں ایڈکشن بھی ہوتا ہے اس میں کھانوں میں. تو ایسا میں کہا کہ دیکھو کام پہ لگا دیا ہر ایک کو. اب قرآن کے حلقے سیکھنا سکھانا، اور وہ تذکرے جو ہے، پہلے تذکرے چلتے تھے کہ بھئی اپنی نماز ابھی بنی نہیں ہے، تو ایک فکر ہوتا تھا. تو اب وہ سارے تذکرے انقا ہو گئے، تو کام پہ لگایا بہت چالاکی کے ساتھ. کہ ڈائریکٹ روک نہیں سکتے نا، تو انڈائریکٹ راستہ اختیار کرو. تو یہ پہلے وہ مضمون پورا ہو جائے کہ کام کا تقاضا کیا، بولو اللہ کا مطالبہ کیا ہے، اخلاص اور تقوی. اللہ اسی کو دیکھیں گے. تقوی والوں کی جو ہے کارگزاری لیتے ہیں، عمل قبول ہوتا ہے. اور کام کا تقاضا قربانی اور کیا ہے، استخلاص. کیا ہے استخلاص کا کیا معنی ہے؟ کہ پوری توجہ کام پہ، جہاں جائے وہ کام کی ہی سوچے. کسی کا مہمان جاوے تو یہ فکر کرے کہ اس گھر میں تعلیم کیسے زندہ ہو، میں آیا ہوں تو یہ خیر بانٹ کے جاؤں. کہیں جاوے تو کام کی سوچے. کسی بستی میں جاوے تو یہ سوچے کہ یہاں کیسے مسجد اور جماعت قائم ہو جاوے. یعنی یہ استخلاص ہے نا، ایک دھن، ایک فکر، یہ کام کا مطالبہ ہے. اب تو ساری فکریں بدلی ہے، یعنی بدلائی گئی ہے چالاکی سے. تو استخلاص کے یعنی سمجھانے کے لیے بات بتائی کہ بھئی ایسا ہے کہ استخلاص کے معنی دھن، ایک فکر، ایک سوچ، کام کی سوچ. کیسے بندے کام میں لگیں، کیسے امت کام میں آوے. تو استخلاص کو بتایا. اس کی مثال دی کہ بھوکے سے کسی نے پوچھا، بھوکے سے سوال کیا، بھوک سے بے چین تھا کہ بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، ایسا اس نے سوال کیا. 2 اور 2 کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا 4 روٹی. کیوں؟ ٹوٹل برابر کے، لیکن بھوک کا اثر اور بھوک کا فکر غالب ہے. ایسے کام کا فکر ہمیشہ غالب ہونا چاہیے. تو کام چاہے گا قربانی اور کیا بولو، استخلاص. ساتھیوں کو مطالبہ ہمت افزائی. کیا ہے بولو، ہمت افزائی کرنا ساتھیوں کی، اور دل جوئی، قدر دانی. یہ ہمارے بیساکھیاں ہیں. تو ساتھیوں کی جو ہے، ساتھیوں کا مطالبہ نے ساتھیوں کے تعلق سے جو تقاضا ہے وہ قدر دانی کا اور ہمت افزائی کا ہے. امت کا تقاضا شفقت اور خیرخواہی کا ہے، کہ امت پہ شفقت اور خیرخواہی ہو. اور دوستوں بزرگوں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے کیا ہو، طالب ہو، کہ ان کو بھی ہدایت ملے. اللہ کی جنت میں کوئی تنگی نہیں ہے. امت کے بارے میں دوستوں بزرگوں، دائی کا یہ مزاج ہو کہ امت کے بارے میں دل میں تنگی نہ ہو، بلکہ کسی کے بارے میں دل میں تنگی نہ ہو. میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے ابھی بھی جو ہے نا، وہ عقیدت کے اعتبار سے یا ان کو حقیقت احوال نہ معلوم ہونے کی بنا پر یا عقیدت کے بنا پر کسی غلط فہمی کا شکار ہے. تو ہم ان کے بارے میں کشادہ رہے کہ اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ دیتے. کیونکہ صحابہ نے کہا کہ اللہ ہندا کو ہدایت دے دے، اکرما کو لوٹا دے، ہے نا. تو سب کے ہدایت کے جذبے، کیسے جذبے؟ تو جیسے کام ہے ایسے کام کے مطالبے ہے. ہمارے اندر میں خیرخواہی ہو. الدین یعنی کیا ہے، وہ ہے نا، دین خیرخواہی کا نام ہے. حدیث ہے نا، الدین نصیحہ. ہر ایک کی خیرخواہی کے جذبے ہمارے اندر ہو. کسی کے بارے میں کوئی دلوں میں کھٹک نہ ہو، کدورت نہ ہو. کیونکہ کام ہے، جو گاڑی ہوگی اسی کے اسپیئر پارٹ چلیں گے. ٹویوٹا ہے تو بولو، ٹویوٹا کے اسپیئر پارٹ چلیں گے، اس کے ٹائر، اس کے جو بھی ہو. ٹویوٹا گاڑی ہے، اس کو جو ہے ہم نے وہ منی ڈور جو آتے ہیں نا چھوٹی گاڑیاں 3 ویلر کے، اگر وہ لگا دے تو وہ
کبھی ایسے زبردستی لگ بھی جائے لیکن وہ تھرو نہیں ہوتے. تو نبوت کے کام کو نبوت کے مزاج کے ساتھ کرنا. تو نبوت کے مزاج میں خیر خواہی ہے، خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی. تو یہ بات ملے گی کہ جنہوں نے زندگی بھر ستایا، زندگی بھر جانی، مالی، جسمانی، روحانی، قلبی، ہر لائن کی تکلیف دینے والا، منافقوں کا سردار ہے نا، ہر لائن کی تکلیف دی اس نے، تو ستایا اس نے. تو جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو جناب رسول اللہ کیا کیا؟ اپنا پیرہن ڈالا اس پہ، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے استغفار کیا. کیا کیا؟ اس کے بعد آیتیں اتری کہ نبی جی اگر یہ تم اس کے لیے 70 بار استغفار کرو گے اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے اتاری جاتی، سمجھنا اس بات کو. ہم نے یہ آیتیں کیا کہتے ہیں بولو؟ اللہ تعالیٰ پہلے اتارتے ہیں، لیکن یہاں سمجھنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ بتایا اللہ نے کہ دین کے اندر میں رخنا اندازی کرنے والے، انتشار کرنے والے، خلفشار کرنے والوں کا تو یہ فیصلہ اللہ کا، یہ بتایا فیصلہ. لیکن یہاں نبی کا عمل بتایا کہ نبی ایسے ہوتے ہیں. تو وہ آیتیں پہلے اتار کے رکھتے ہیں، لیکن یہ نبی کا عمل ہے. کیا نبی کا کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے کہ اپنے دشمن کی بھی خیر خواہی. تو یہ ہے دوستوں، ایک اللہ نے کام چلا دیا، خوب چلا. کرنے اول کا ہیرا، وہی اس کی تاثیر کہ اس محنت کے اثرات پورے عالم پر، تسخیر عالم کا نسخہ. یہ محنت ہے کہ جنگل کے درندوں کی درندگی پر بھی کیا گیس کو بھی نکالا ہے نا. جنگل کے درندوں نے جنگل خالی کیا، تو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں الف لیلا کی. شیر نے رہبری کی ہے نا. شیر نے کیا کی بولو؟ رہبری کی ہے. تو کوئی کہانیاں ہیں؟ اس فیری اسٹوریز. درندوں نے جنگل خالی کیا ہے ایک آواز پہ. عقبہ نافع رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ تابعی ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں گئے، ایک آواز لگائے جنگل کے درندوں جنگل خالی کرو. تو سارے جنگل، شیر اپنے خاندان کو لے کے، ہاتھی اپنے غول کو لے کے، بچھو اپنے وراٹ کو لے کے، شیر اپنے سپٹولوں کو لے، سانپ اپنے سب سب امیگریٹ ہو گئے. اس منظر کو دیکھ کر بربر قوم، اوکالی قوم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنگل کے درندے کیا کریں بولو؟ آج کرایہ دار کورٹ کچہری کے جھگڑے کے باوجود بھی مسجد کی مرد بھی خالی نہیں کرتا، اور یہ جنگل خالی کر رہے ہیں. تو اس عمل نے متاثر کیا اور ایمان میں داخل ہوئے. کون؟ وہ بربر قوم. اسی قوم کا ایک نوجوان فاتح اسپین بنا. کون؟ طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ. تو خیر سے خیر وجود میں آتی ہے. تو یہ محنت ہے دوستوں کہ جو جنگل کے درندوں کو متاثر کریں، سمندر کی مچھلیوں کو متاثر کریں، بلوں کے سانپ بھی فکر میں لگ جاوے، استغفار کریں، شیر رہبری کرے، ہوا پیغام پہنچاوے، سمندر کیا ہو جاوے؟ راستہ بن جاوے، ٹھار روڈ. تو پورے عالم پہ اثر ہے اس کا، عرش سے لے کے فرش تک. یہ وہ کام ہے کہ جس کی تاثیر یہ ہے، اس محنت کی تاثیر ہے کہ اس کو اپنے مزاج کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ، اور نبی والی نیت کے ساتھ، نبی والی سوچ کے ساتھ، نبی والے جذبے کے ساتھ، نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والے مزاج کے ساتھ نبوت کے کام کو کریں گے. اس کا لازم نتیجہ ہے کہ جانوں کو دینے والے جان کیا ہو گیا بولا؟ لینے والے جان کے دینے والے بن گئے. وہ جو سہیل تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں یعنی فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے ہیں، اور جو وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس طرح سے ہے نا مشرکین کی طرف سے کیا تھے؟ وکیل تھے. نہیں، یہ بات نہیں مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے. فتح مکہ کے بعد آخری حج میں جب آپ وسلم چلے گئے، آپ وسلم بال مڈا رہے تھے، اور وہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہے تھے. ہے میں نے کیا کیا؟ تو ندامت پیدا کرے گا. یہ کام ہے کہ دشمنوں کو دوست بناوے. تو یہ وہ کام ہے کہ سارے عالم میں خیر ہی خیر وجود میں آوے.
تو بات یہ تھی دوستوں لوگوں کہ بچہ اپنے سامنے بڑا ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا، کل تک پالنے میں تھا، بڑھتے 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 بہت بڑا ہو جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا. وہ تو جو ہے کئی سالوں کے بعد کوئی رشتہ دار آتے نا کہ کون، اچھا یہ محمود، اس کو پالنے میں دیکھا تھا، اب جوان دیکھ رہے ہیں، ایسے وہ بچی ہے نا، تو حیرت سے دیکھتا نا کتنا سامنے بڑھتا تو نہیں پتہ چلتا. ایسے اس کام کی جو خیر وجود میں آئی ہمیں نہیں پتا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب لایا ہے، کہ بچے کی طرح کہ ہم اسی میں رہتے رہتے. ہاں کتنے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی ایسی بدلی کہ پتہ بھی نہیں چلا، ان کو خود کو بھی یاد نہیں ہم کیسے تھے اور کیسے کیا ہو گئے. دیکھیے وہ چپل ٹانک رہا تھا، میں موچی کے پاس دیا، مرود ہمارا ہے تعلقہ پلیس ہے، اور چپل ٹانک نہیں تھا. پہلے یوز اینڈ تھرو کا مسئلہ کم تھا، ایک چپل چلتی تھی سالہ سال، ایک چھتری چلتی تھی سالہ سال، ہاں واقعی میں ایک پین چلتا تھا سالہ سال. یعنی یہ جو تھے نا نصابی کتابیں تھیں تو ہمارے یہاں 1 2 3 4 5 6 7 یعنی ایسے بھائیوں میں اور بہنوں میں برابر وہ 8ویں تک 8 سال تک وہی چلتا تھا وہ نصاب. یعنی جو حقیقت بتا رہا ہوں، اور اس کو بھی تاکید کہ آگے فارورڈ کرنا ہے تو اس کو کیا کر، یعنی سنبھال کے استعمال کر، ویسے فولڈ نہیں کرنے دیتے تھے. تو وہ چل رہا تھا. ایک پین جو ہے نا اس کی نیب خراب ہوتی تو نیب بدلتے تھے، یا اس کو کبھی وہ سلیٹ پر یہ کرتے تھے. تو ایسے سادہ زندگیاں تھیں، اسراف سے خالی. تو چپل ٹانکنے کے لیے دیا میں نے اس کو، انگوٹھا ٹوٹا تھا کہ ٹانک لیں. اور ایک دم ایک بندہ آیا اور ایسا ملا، ایسا وہ یہاں کا ایک ایسا اسٹائل، یعنی ادب کا اسٹائل ایسا نا، یوں ایسے ملتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بڑے تواضع سے بات کرا. وہ علاقے کے ہوتے ہیں نا ایسے ایک وہ ہوتے ہیں آداب علاقائی ہوتے ہیں، ایسے یوں ایسے ایسے ملاتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے ہاتھ رکھ کے بڑے ادب سے بات کر رہا تھا، کیسے ہیں کیا ہے، ایسا ایسا بہت ادب سے بات کیا اس نے، ایک دم تواضع میں. ایسے وہ چلا گیا تو میں وہ چپل کی طرح موچی کی طرف متوجہ ہو گیا. تو دیکھا کو ایسا دیکھ رہا ہے رس سے، کام بھول گیا. وہ کون غیر تھا، وہ موچی، وہ کام بھول گیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی کہ چپل کا انگوٹھا ہی ٹانکنا تھا، اور تو اس نے اپنی یہاں کی مراٹھی زبان میں کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے تو کیا ہے کہ میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ آدمی اتنا بدل سکتا ہے. اس نے کہا موچی نے یہاں کی زبان میں، بھائی मला आश्चर्य वाटते کہ माणूस इसका बदलू शकते का, यानी इतना बदल सकता है क्या. یہ جو آدمی آپ سے ملا اتنا ادب سے اور بہت ہی زیادہ تواضع سے اور نرمی سے، وہ کتنا یعنی پولائٹ. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آدمی اتنا بدل سکتا ہے. یہ آدمی ہے جو غلط کاروبار کرتا تھا، اور غلط کاروبار میں کبھی ہوتی تھی نا میری تیری، تو سامنے والے سے جب میری تیری ہو جاتی ہے ناکے پہ کا ناکے پہ، تو کبھی بات بڑھ جاتی تھی تو وہ تیزی سے آ کے کہ وہ شخص ہے کہ جب معاملات کی گڑبڑیاں کا معاملہ تھا، ہیرا پھیریاں، بمبئی کے زمانے میں ٹوپی پہنانے کا دھندا تھا. کیا بولے، یہ ٹوپیاں نہیں بمبئی کی لینگویج میں ہے، ہاں بمبئی کی اصطلاحات میں ٹوپی پہنانا ہے، کچھ ایسے مخصوص لینگویج ہے بمبئی کی اصطلاحات. تو ٹوپی پہنانے ماہر تھا. تو پہلے بھی ٹوپیاں سستی ہوتی تھی، 5 روپے میں آتی تھی. کبھی کبھی ڈریس سلاؤ نا تو اس ڈریس پر وہ ٹیلر ہی 1 2 3 فری دیتا تھا. کیا کرتا تھا، دوپلی ٹوپیاں. کہ ذرا فیشن بدل گیا تو 5 روپے میں ملتی تھی اس پر گاڑیوں پر اجتماعات میں. پھر ابھی ٹوپیاں مہنگی ہو گئی تو پہنانے والے بھی مہنگے ہو گئے. ابھی سستے نہیں پلاتے، اس کا ریٹ بھی بدل گیا. ہاں ابھی سستے نہیں پلاتے، وہاں بڑی بڑی ٹوپیاں پہناتے. تو اس نے کہا یہ وہ دھندے والا تھا. تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی آپس میں، سامنے والے سے کبھی خشماش ہو جاتی تھی، کبھی مقابلہ ہو جاتا تھا. تو ایک غصے میں بگڑتا تھا تو وہ آ کے میرے ہاتھ سے بولے یہ ہتھیار لے کے سامنے والے کو لگاتا تھا. بولے یہ آدمی، اس نے کہا موچی نے. تو میں حیرت سے دیکھا کہ تمہیں اتنے نرمی سے اور اتنے اکرام سے اور اتنے اخلاق سے مل رہا ہے یہ شخص، اتنی تبدیلی. یہ تو ایک نمونہ ہے، ایسے دنیا میں کروڑوں نمونے ہیں.
اس محنت کی برکت سے. اس محنت کی برکت سے دوستوں بزرگوں میں کہہ رہا ہوں، ہم برطانیہ جا رہے تھے تو کچھ دفتری مسئلے میں کچھ کارروائی کے سلسلے میں ہمیں رکنا پڑا بمبئی میں. انویٹیشن نہیں آیا تھا وہاں سے. اس کے انتظار میں رکے تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں سے ملاقات کے لے گئے. تو ایک کالج میں لے گئے، مہاراشٹر کالج میں، پرنسپل کی ملاقات کے لیے، ٹیچر کی. تو میں عجیب بات دیکھی وہاں کہ جہاں جوانیاں جو ہے یعنی بہت مشکل سے سنبھل پاتے، آگ کی بھٹی ہے، وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ایسے نوجوانوں کو اسی ماحول میں دیکھا جہاں جو ہے نا یعنی جوانوں کو متوجہ کیا جاتا ہے. اس ماحول میں دیکھا ہوں فتنے کے کہ جن جوانوں کے تقوی اور طہارت پہ فرشتے رش کرے. یہ کام ہے، اسی کام سے اللہ نے پورے عالم میں تبدیلی لائی، پورے عالم میں تبدیلی آئی. ہمیں پتہ بھی نہیں. میرا غم ایک ایسا ہے غم جسے کہ قرار شام و سحر نہیں. میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر نہیں ہے. تو اللہ نے لایا. اس کام کے ذریعے سے تبدیلی آ رہی تھی، تبدیلی عالمی پیمانے پر. ہمیں شعور نہیں ہے لیکن وہ بھانپ رہا تھا. میرے دشمنوں کو سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر بھی نہیں. تو لباس کی تبدیلی آئی، معاشرے کی تبدیلی آئی، کیا کچھ خیر وجود میں آیا. ہم اس کو کیا گنائیں؟ کتنی نعمتوں کا ہمیں شعور بھی نہیں. اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہمیں شعور بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ تم محنت میں لگے ہو اور بالا کتنے فتنوں کو اللہ تعالیٰ بالا ٹال دیتے، ہمیں اس کے ہمارے فرشتوں خبر نہیں. ہاں کتنی اسکیموں کو اللہ نے فیل کیا. مولانا رحمۃ اللہ فرمانے لگے یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے مجھ پہ کھولا، صاحب کشف ہے کہ امت کے خلاف کون کیا کیسے کر رہا ہے. اس پہ اللہ نے مجھے کھولا کون کہاں کر رہا ہے. حضرت بتاؤ جان کے کیا کرو، یہ محنت کرتے رہو، اللہ سب کو کوششوں کو بے اثر کرے گا. حضرت کا مطلب سفر ہوا تھا کویت میں حج سے واپسی پہ. تو وہاں بڑے بڑے انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کا راج پورے عالم میں. غرور اتنا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ ہمارے حکومت میں سورج غروب، اور ایک ظاہر کی حقیقت بھی تھی. فیجی میں بھی ادھر امریکہ میں بھی حکومت تھی نا، تو ادھر ڈوبا ادھر نکلا. اس کے حکومت میں سورج غروب کہتا تھا، لیکن وہ بڑے بول اللہ کو پسند نہیں. تو ذرا اس میں کبر کی بو تھی کہ ہمارے حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اللہ نے اتنا سمٹا دیا کہ مہینوں سورج کا منہ دیکھنے کے لیے ترستا ہے. امپائر مہینوں سورج کا منہ نہیں دیکھتا، اللہ نے اتنا سمٹا دیا ہے. تو زمن بتائی تو وہ اس دور کا زمانہ تھا. حضرت کا سفر ہوا تھا بحرین اور ادھر کویت کی طرف، گلف کے کسی ملک میں. تو وہاں بڑے بڑے راؤنڈ اباؤٹ ہے نا، مطلب وہ جو ہے نا بیچ میں جو ہے کیا راؤنڈ اباؤٹ یعنی جو ایسے سرکل ہے نا وہ بیچ میں باندھے جاتے ہیں سڑکوں کے چوراہے پہ، بڑے بڑے خوشنما گارڈن سجائے ہوئے. تو لوگوں نے ایسے دیکھا کہ اتنے خوبصورت یہ سرکل کیوں باندھے جا رہے گارڈن کی طرح. تو کہا ہماری ایسی محنت ہے کہ ہم ایسی محنت کر رہے ہیں. باطل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا انہی سرکلوں پہ انہی چوراہوں پہ یعنی یہ اس قوم کی عورتیں ہمارے ساتھ ننگا ناچ ناچے گی، یعنی یہ امت نشانے پہ. تو کسی نے حضرت کے پاس سے کارگزاری رکھی کہ باطل کے تو اتنے خطرناک عزائم ہیں کیا ہے اتنے. تو حضرت کلندر تھے، کلندر ہر چیز گوید دیدہ گوید. حضرت نے مسکرا کے کہا کہ دوستو اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب ڈرنے کی بات خوف ہونے کی بات نہیں ہے. اب اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، ایسا کام دیا کہ ہم دیکھیں کون کس کو نہ چاہتا ہے. اور واقعی ایسا تھا کہ پورے دنیا میں ایسی تبدیلی آ رہی تھی، تبدیلی خاموش تبدیلی معاشرت کے اعتبار سے ہر لائن سے. اب یہ نہیں کہتے کہ وہ کوالٹی نہیں ملے گی صحابہ جیسی، صحابہ سے کوالٹی ملے گی. ابھی کہ جدھر جاؤ تو وہ
اب مارکیٹ میں کیا ملتا ہے اپنے معلوم ہے، کوئی بھی تو گارنٹی کتنی دے گے نا، مطلب کام چل جاتا ہے نا؟ اب تو ہر جگہ چائنا آئٹم ہے نا، تو ٹھیک ہے، تو کوالٹی تو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ چیز ہے کہ چیز اویلیبل ہو گئی تھی، یعنی زندگیوں میں فرق آ گیا تھا، وہ درجے کا نہ صحیح، ویسے کہاں سے لائیں، یعنی تم سا کہاں جن سا، یعنی تم سا کہیں جسے، ایسی کوالٹی تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بے دینی کے ماحول میں بندوں میں شعور پیدا کیا۔ وہ ساؤتھ افریقہ جہاں شرٹنگ کے بغیر چلنا مشکل تھا، شرٹنگ کے بغیر چلنا عیب سمجھا جاتا تھا، آج اماموں کے ساتھ میں اور سنت لباس کے سامنے لیکچر دے رہا ہے یونیورسٹی میں، میں اپنے آنکھوں میں دیکھا حال بتایا کرتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ بغیر شرٹنگ کے وہاں چلنا عیب سمجھا جاتا تھا، تو آج پورے اللہ نے دنیا میں اس کام کے ذریعے تبدیلی لائی۔ تو جو ہے ایسا ہے دوستوں کہ حق کا وجود باطل کی موت ہے، غور سے سمجھے، حق کا وجود کیا ہے بولو؟ حق کا وجود باطل کی موت ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق کا وجود باطل کی موت ہے۔ اور ایک بات سمجھیں کہ مرنا کسی کو پسند نہیں ہے، موت سے ہر ایک کو کراہت ہے، پسند کرے گا؟ ایک ادنا سا کیڑا بھی ہے نا، کیڑا بھی وہ اپنی موت پسند نہیں کرتا، ادنا سا کیڑا ہے، چھوٹی سی چونٹی بھی اپنی موت پسند نہیں کرتی، مرنا کسی کو پسند نہیں ہے۔ آدمی اپنے بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، کسی کا ہے نا ہارٹ کا یہ ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے تو چیریٹی جا کے اداروں میں بھیک مانگے گا، لیکن اپنا آپریشن کرائے گا، کیوں؟ خیر کو اپنی زندگی کیا ہے بولو؟ تو اپنی بقا کے لیے آدمی لاکھوں روپے خرچہ کرتا ہے، جو غریب ہے وہ زمینیں بیچ کر اپنا علاج کراتا ہے۔ تو حق کا وجود باطل کی موت ہے، مرنا کسی کو پسند نہیں، تو باطل مرنا پسند کرے گا، باطل مرنا پسند کرے گا تو وہ اپنے بقا کے لیے کروڑوں خرچ کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے جو ہے نا موذی ہوتے نا، موذی، یہ اسلامی معاشرت، اسلامی ماحول، اسلامی لباس، یہ اس کی موت ہے۔ ہم لوگ اپنے دیہات میں رہتے تھے تو یہ جو ہے نا وہ گھر کے پیچھے جو ہے جیسے کھیت ہے نا، کھیت، ایسے کھیتوں میں گھر باندھے ہوئے، تو اکثر گھروں کے پیچھے کھیتیاں یا باڑیاں یا باغات، تو کھیتیوں کا ہے، تو کھیتیوں میں سارے موذی پلتے ہیں کھیتوں میں، تو وہ جو ہے ڈرینیج کے جو ہوتے تھے پائپ، پڑویاں ہوتی ہے گھر کے بعد، ایسے پڑوی باندھتے ہیں، اس میں کچن ہوتا ہے، ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں۔ رات کو کبھی ضرورت پڑی استنجا وغیرہ کی، لائٹ جلاؤ تو وہ سارے چوہے، کیکڑے، سپٹولے، بچھو، چھپکلیاں، کاکروچ اور جتنے موذی ہیں ہے نا، اور وہ کن کھجور آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے نا کن کھجور ہے نا، وہ ساری موذی، سب کے اندھیرے میں مزے، اندھیرے میں سب کے بولو ہاں، کیونکہ وہ اندھیرے میں مزے پنپتے ہیں، اجالا ہوتے ہی سب اپنی پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں، اجالا ان کی موت ہے، تو اندھیرا ان کی کیا ہے بولو؟ زندگی ہے، اور اجالا ان کی کیا ہے؟ موت ہے۔ ہاں، تو وہ سب پناہ گاہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھا سارے لائٹ جلی تو سب بھاگنے کے پیچھے، ادھر ادھر چھپنے کے، ساری موذی۔ ایسا یہ اسلامی معاشرت، اسلامی ماحول، اس کی موت ہے۔ اور بے حیائی معاشرت ہے نا، بے حیائی اور یانیت، یہ اس کی کیا ہے؟ اس کی زندگی ہے، تو اس کو تھوڑی پسند آئے گا، وہ تو اندھیرا چاہے گا، کیا چاہے گا کہ اندھیرا رہے ہر جگہ، اس لیے ساری تدبیر ہوئی، یہ مکر ہوا، مکر۔ تو اس محنت کے ذریعے دوستوں رکو یہ دیکھی تبدیلی کہ غیروں میں بھی لباس آیا، لباس آیا، چاہے فیشن کے نام سے آیا، لیکن آیا، جو کہ چاہے ٹائٹل کچھ بھی ہو، محنت کی خاموش تاثیر رہی ہے کہ لباس آیا۔ جنہوں نے ہماری یہاں مچھری قوم ہے، مچھرے مارنے والے، زندگی بھر انہوں نے کبھی اس کے سوا نہیں دیکھا، یہ اتنے اوپر ان کے شلوار آئے، دوپٹے آئے، لباس آیا۔ یہاں ابھی دھلیا ایک شہر ہے، وہاں
ہاں قرآن و مسورت میں بات چیت کر جا رہا تھا تو سب سفید لباس دوپٹے، اور آپ کو یہ ملے گا نقاب حجاب، کسی بھی عنوان پہ آیا، پولوشن کے نام پہ آیا تو آیا، لیکن بعد میں اس کی روحانیت کی لذت نے سب کو عام کیا، کھال کھال ملنے لگے، عام ہونے لگا۔ کیا ہے وہ؟ دوپٹہ باندھ کے ابھی ملے گا آپ کو، چل کے پھر لباس آیا، وہ پورے ایسے ایک بڑی کھیپ کے کھیپ جا رہی تھی، سفید لباس اور لپیٹا ہوا جوان لڑکیاں۔ تو میں نے کہا یہ کوئی تحریک ہے؟ تو تحریک نہیں، یہ کالج کی لڑکیاں چھٹی ہوگی جا رہے اپنے۔ تو یہ تھی بات، تو یہ چیز کیسے برداشت ہوگی؟ ہاں تو پھر کیا کریں کہ بھائی اصل کہاں ہے، اس پہ ہاتھ مارو، جہاں سے سپلائی ہو رہا ہے نا وہیں سے ڈسکنیکٹ کر لو۔ تو ہمارے راجدھانی چلتی، راجدھانی بمبے سے ہر جگہ سے، ہر صوبے سے، تو راجدھانی میں شاید اگر راجدھانی ہے نا جب چلتی ہے نا تو پلیٹ فارم کے اس طرف 10,000 آدمی، اس طرف کتنے ہو گئے؟ ایک ہی وقت میں سیٹی کے ساتھ جم مارے، کس پہ؟ واللہ روک نہیں سکتے، سب کو اڑا دیں گے۔ 20 نہیں 50,000 ایک ساتھ جم مارے نا تو راجدھانی کو روک سکیں گے؟ یہ تھا، لیکن اندر کا ایک نادان جو ہے، ایک نادان روک سکتا ہے، باہر کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ اندر کا نادان روکے گا، اندر کا نادان نے روکا۔ جب گاڑی رک گئی تو سارے جو ہے نا وہ جو ہے چڑھ گئے اس میں، گاڑی میں لٹیرے۔ یہ ہوا ہے پہ بہت چالاکی کے ساتھ سا ہوا ہے۔ ہاں اتنی چالاکی کہ پتہ بھی نہیں چل گیا کہ کس نے چین کھینچی، کہ باہر کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی، یہ اللہ کا چلایا ہوا کام تھا۔ ساری تدبیریں فیل ہو گئی، جو جاتا تھا وہ بھی رنگ میں رنگ جاتا تھا۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے بھائی، سمجھتے نا بڑے بھائی، ادب سے کہتے ہیں نا بڑے بھائی، ان کا بہت غلبہ وہاں بڑے بھائیوں کا۔ اب وہ کام تو اپنے ہی بھائی کرنے لگے ابھی اس کا، جو بھائی بڑے کام بڑے بھائی کرتے تھے نا اس سے زیادہ ابھی اپنے کرنے لگے۔ تو وہ جو ہے کہ وہ بڑے بھائی کا غلبہ تھا۔ تو ہماری برادری بھی ہے وہاں کا، کوکن کے رہنے والی، تو اور ہم ملئی برادری ملیشیا کی۔ تو ذرا سا کچھ ایسا ہموار ہونے لگا تو انہوں نے اوقات لگا کیا، تو ذرا گنجائش کی تو تعلیم شروع کی۔ کیا کی؟ مسجد میں تعلیم شروع کی فضائل کی۔ تو وہاں جو دوسرے تھے ذرا بڑے بھائیوں میں جو ایسے تھے نا، یہ کیا ہے، یہ دیکھو ہمارا انتشار ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ان کو روکو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کر لیں، یہ آپ کچھ مت کہو، میں سمجھائش کرتا ہوں، کیا کہ میں جا کے سمجھاتا ہوں۔ تو وہ بیٹھا، ان کا آدمی تو کیا کے لے گیا تھا، حکمت سے سمجھانے کا، تو بیٹھا تھا۔ تو ابھی تعلیم چل رہی تھی تو بیٹھا کہ بھئی تعلیم چلی حدیث کی تو کیا کرے گا، اور بیٹھا رہا سنا۔ تو پھر وہ کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ بھئی کچھ یعنی یہ ہے، تو جلدی سے تعلیم پوری کر کے سبحان اللہ بحمدہ اور نکل گئے سب، ارجنسی ہے ایسا بول کے نکل گئے۔ تو دوسرے دن دیکھا تو دوسرے دن اسے کہا پھر یہ دیکھ پھر بیٹھے، تو نہیں کل موقع نہیں ملا، آج میں پھر اس کو بیٹھ کے سمجھائش کرتا ہوں کہ بھئی مت کرو انتشار، کائے کو کرتے ہوں۔ تو دوسرے دن بیٹھا ہوں تو دوسرے دن بھی ایسا ہی وہ سبحان اللہ کر کے وہ کیا موقع اس کو نہیں ملا۔ تو پھر وہ غصہ ہونے کا کہ یہ جڑ پکڑے گا، کیا کرے گا؟ تو بولے نہیں میں کوشش میں ہوں، تھوڑا کچھ عذر ہے، ان کے کام ہوتے ہیں۔ تو تیسرے دن اس نے کہا، بیٹھا، تیسرے دن موقع نہیں ملا، چوتھے دن موقع ملا، پانچویں دن اس نے کیا دیکھا وہ خود کتاب پڑھ رہا ہے، جو روکنے گیا نا وہ کتاب پڑھ کے بیٹھنے لگا۔ یعنی روکنے والا کیا ہو گیا بولو؟ تو عمل کی تاثیر کو کون روک سکتا ہے؟ یہ عمل ہدایت ہے نا۔ دیکھو ایک بات ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھی موسم کا اثر ہے، کس کا اثر ہے بولو؟ ہاں موسم کا اثر۔ تو موسم کے اگر مقابلے میں پوری دنیا کی ساری فوجیں آ جاوے، کس کے لیے؟ کہ سردی کو مقابلہ کرنا ہے، کس کا کرنا ہے؟ سردی کو روکنے کے لیے ساری دنیا کی ساری فوجیں ایک ساتھ میدان میں کیا ہو جاوے، آ جائے، جمع ہو جائے کہ ابھی اس کا جتنے ہتھیار ہیں نا ایڈوانس سب لے کے آ جاوے، تو روکیں گے اس کو؟ پہلے تو ان کو ہی پکڑے گی، گھر میں بیٹھے ہوئے لاکھوں بعد میں پکڑے گی سردی، پھر ان کو پکڑے گی۔ ایسے ہوا تو پھر ان کے
ہاں وہ ویکنسی پہ لکھا ہے علماء نے کہ 70,000 جاگدور ہے. کتنے بولو کتنے ہیں؟ 70,000. سینٹرل یعنی شاہی ویکنسی تھی نا, تو ہر ایک چاہتا ہے نا کہ شاہی ویکنسی ملے. تو پورے ملک سے آئے کتنے؟ 70,000. کتنے آئے بولو؟ 70,000 آئے. تو آنے کے بعد پھر عجیب اس میں لکھا ہے کہ یعنی قرآن میں تفصیل ہے اس کی. تو آنے کے بعد کہا کہ وہ ہمیں انعام کیا ملے گا, اتنا بڑا مرحلہ ہے تو اس کا ریٹرن کیا ملے گا. تو قرآن میں پاک میں بتایا. تو فرعون نے کہا میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ خوب سمجھنا, مقرب بناؤں گا. یہ ملے گا آپ کو قرآن کہ ہمارا بدلہ کیا ہوگا, ہم اگر غالب آ گئے تو تمہیں مقرب بنا لوں گا. تو مقرب بنانے کا کیا معنی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا, یعنی کوئی بڑا انعام 1,00,000-2,00,000 کا پائے تو نکل جائے گا, وہ وقتی ہوگا. لیکن مقرب جو ہے نا ہمیشہ اس کا گڈ ول کھاتا رہتا ہے, اس کی نسلیں بھی کھاتی ہے. ہمارے ایک ساتھی کویت میں تھے, کویت میں تو اس کمپنی میں تھے. وہ کیسے کمپنی سے گاڑیاں آتی تھی نا اس کو انلوڈ کرنا شپ پہ, تو بہت بھاری بھاری گاڑی نا یعنی شیخوں کی وغیرہ, تو اس کو ایسے نہیں بالکل ایسے کہ کیک کی طرح اتارنا ہے بالکل ایسا, ذرا بھی ٹچ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں وہ تدبیر وغیرہ لگتی تھی. تو وہ ایک خاص اسپیشل گاڑی آتی کسی شیخ کی یعنی کوئی رائل فیملی کی. تو وہ جو اوپر سے دیکھ رہا تھا کون, مینیجر گاڑی انلوڈ ہو رہی تھی نا, تو یہ اس کا انچارج تھا میرے دوستوں میں سے. تو اس نے بڑی حکمت سے گاڑی کو کیا کیا ایسا یعنی بالکل پھول کی طرح اتارا. کیا اتارا؟ یہ اوپر سے دیکھ رہا تھا وہ آفس سے اپنے کیبن سے. تو جب یہ اتارا تو نیچے آ کے اس نے اسے ایسا شاباشی دی. کیا دی؟ کیا دی؟ شاباشی کی. تو نے میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے تو نے کیسے محنت کی. اور 100 دینار نکال کے دیے. کتنے تھا نا؟ 100 دینار. پتہ ہے نہیں, کہتا کہ 20,000 کی رقم ہوتی ہے. 100 دینار دے دے. تو اس ساتھی نے کہا یہ کیا کہ انعام. کس چیز کا انعام؟ کہ تو نے گاڑی کو نیچے اتارا. کہ یہ تو میری ڈیوٹی ہے. کہا گا اس نے میری, یہ تو میری ڈیوٹی ہے, میری ذمہ داری, اسی کام کا تو میں تنخواہ لیتا ہوں. بولنے کی 100 دینار کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, اسی کام کی تو میں تنخواہ لیتا ہوں. تو انعام کیسا ہے؟ تو میری ذمہ داری ہے, اس کی تنخواہ لیتا ہوں. اگر تجھے واقعی قدر ہے, کیا کہا, میرے سروس کی قدر ہے, تو صرف میری سیلری میں 10 دینار بڑھا دے. کتنے بڑھا دے؟ سمجھے بات؟ یہ 100 دینار وقت ہو گئے. تو ایسا کہ مقرب جو ہے نا وہ ہمیشہ پاتے رہتے, بہت بڑا انعام ہے وہ. بتانا یہ ہے مانگا کتنے اس نے, اور یہ کتنے تھے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ 10 دینار اللہ طول چلتے رہیں گے. ایسا 10 دینار تو ایسا, تو وہ اسے کہا مقرب بناؤں گا. تو بہت بڑا انعام تھا وہ. تو انہوں نے جادوگروں نے پھینکے میدان میں, کیا کسی نے لاٹھی, کسی نے رسی, کسی نے دونوں ویپن, لاٹھی اور رسی, کسی نے ایک کسی نے 2. تو تقریباً وہ میدان 1,00,000 سانپوں سے کیا ہو گیا, 70,000 منیمم, اور 2 پھینکے ہوں گے تو کیا کم ہو بیش 1,00,000 سانپ کیا ہو گیا میدان میں. کیا ہو گیا بولو؟ بھر گئے سانپ. تب بتاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام مارتے بیٹھتے تو کتوں کو مارتے ہیں؟ 10 کو. ایک سانپ کو مارنے کے لیے کتنی سیٹنگ لگانی پڑتی ہے. ہم دیہاتوں میں دیکھتے نا, ادھر سے ادھر سے واقع میں, کہ وہ بہت چالاک ہوتا ہے نا, کبھی گھس جاوے بل میں تو اس کو ویسے یعنی اس کو کہتے ہیں نا ویسے وہ رہتے ہیں وہ کیل والے, اس کو پکڑنے کے لیے, دوسرا مارنے والا. تو کتنے لگانے پڑتے ادھر سے ادھر. اور یہ 1,000 نہیں 1,00,000 یا 70,000 سانپوں کو مارنا تھا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام مارتے بیٹھ کتنے مارتے, 10 مارتے, 20 مارتے, 100 مارتے, چلو نبی تھے, آخر میں کیا ہوتے, عاجز آ کے کیا ہو جاتے بولو, بیٹھ جاتے. اے ولی اس میں تھوڑی دیر ابھی ختم ہو جائے گی. اے ولی اس وقت نظر ہے. ہاں ہمیں اس لیے سکھایا گیا, نہیں اس لیے سکھایا گیا جو یعنی یہ کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان نمازوں میں وقت کی پابندی اور تابعداری سکھائی گئی ہے. وقت کی پابندی اور کسی اللہ اپنے وقت پہ لگے, اور کیا سکھایا گیا, تابعداری. ہاں یعنی تابع. روزے میں ہمیں تقاضوں کو دبانا سکھایا گیا ہے. اور زکوٰۃ میں کیا ہے, مال کا. اور حج میں کہ پورے دنیا میں جاؤ
ایک ہی کلمہ لے کر، ہے نا. تو بہرحال یہ چیزیں. تو کیا چل رہی تھی بات؟ سانپوں کو مارنا. تو ایک 10-20 مار کے عاجز آ جاتے تھے، تھک جاتے تھے، ہماری زبان میں کنٹال لے جاتے تھے، ہے نا. تو مارتے نہیں بیٹھے. ایسے دنیا میں جتنے فتنے ہیں نا، صحیح کہتا ہوں، جتنے فتنے ہیں نا اور جتنے بے دینی ہیں نا، یہ فتنے اگر ہم اس میں جھانکیں نا تو ہم چکرا جائیں گے. کیسے ہوگا؟ چکرا جائیں گے ہم. تو یہ مارتے نہیں بیٹھے، انہوں نے ایک اپنا دعوت کا عصا کیا کیا، میدان میں ڈال دیا. ایک ہی وقت میں سب کو سک کر گیا. مارتے بیٹھتے تو تھک جاتے تھے، وہ دعوت کا عصا ڈال دیا، ایک ہی وقت میں سب کو کھا گیا. اب ہوا کیا دیکھیں کہ ایک وقت میں کھانے کے بعد اب جو مقابلے کے تقرب حاصل کرنے کے لیے تھے، سب سے پہلے وہ ایک سجدے میں گر گئے. کون؟ سارے تقرب والے جو سجدے میں گر گئے اور فوراً کہا کہ ہم ایمان لائے اس پر، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. تو یہ ہوگا، یہ دعوت میں تاثیر ہے کہ مقابلے والے بھی کیا ہو جائیں گے، سب سے پہلے آئیں گے. اس لیے کہ ہو جائے نا کہ جو فوج یعنی سردی کے مقابلے میں گئی تھی، سب سے پہلے ان کو سردی پکڑی، گھر والوں کے ساتھ بعد میں پکڑے گی. تو مقابلے والے آئے، تکر والے. اچھا، پھر اس کا اور نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک میں کہ جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ پلٹ گیا، کیا ہو گیا؟ تو اب وہ مزاج بتا، سیاسی مزاج کیسے. تو فرعون دیکھا یہ تو بات الٹی ہو گئی. تو اس نے کیا کہا، یہ سب پہلے پری پلاننگ تھا، میچ فکسنگ تھی. ہاں یہی تذکرہ ہے کہ تمہارا سب سے پہلے کیا تھا، یعنی سب بنایا تھا. یعنی میچ کیا تھی بولو؟ فکسنگ تھی. حالانکہ کوئی فکسنگ وغیرہ نہیں تھی، لیکن کیسے گھمانا، یعنی غلط کو لانا حق کے مقابلے میں کہ لوگ متاثر ہو جائیں گے. تو دوستوں کو ایک کام ہے، ایک محنت اللہ نے دی ہے، اس کو محنت کرے. اس لیے کہ یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مت کرو، لیکن ایسا ہے کہ ایسے کام لگا دو کہ یہ اس کو بھی کرنے والے نہیں بنے. پڑوس کے ملک میں ایک بلڈنگ میں بیچلر تھے، ایک فلور پہ، بلکہ پوری بلڈنگ میں ایسے بیچلر فیملی والے دے دینے ان کو. 2 آمنے سامنے رہتے تھے، سروس والے، جاب والے تھے، دوستی تھی، پڑوسی تھے. تو وہ جو ہے ایمان والا وہ جب جانے لگا احمد، تو اس نے وہ پڑوسی کو بولا، وہ یہودی تھا. تو اس نے کہا کچھ لانا ہے، ایک دوسرے کو تعاون کرتے تھے، بازار جانے میں جا رہا. تو اس نے کہا فلاں چیز لا، ضرورت کی تھی، فلاں چیز لا، لفافہ لا، یا ایئر میل جو ہے نا پیکٹ وہ لا، ٹکٹ لا، جو کچھ اس نے لانے بولا. جو واپس آیا یہ بندہ احمد، تو اس نے دیکھا تو دروازہ کھولا تھا، بھیڑا ہوا تھا. تو نوک کیا تو آواز آئی، کیا ہے کہ وہ تیری چیز لے لے. تو کہا وہ تپائے پہ رکھ، میں باتھ روم میں، کیا کہا، واش روم میں ہوں، بات لے رہا ہوں، تو تپائے پہ رکھ. جب وہ تپائے پہ رکھنے گیا، تو جب رکھنے گیا تو اس نے دیکھا ایک لیٹر ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اتنے لاکھوں جو ہے ڈالرز کی جو ہے آپ کو رقم بھیجی تھی اتنے سالوں میں، اس کا کیا آؤٹ پٹ ہے، کیا ریٹرن ہے، تم نے کتنے ایمان والوں کو اپنے دین سے ہٹایا. یہ سوال تھا اس میں، اتنی رقم کا کیا یعنی ریٹرن تم نے کیا، کیا محنت کی. اس پر ہونے گویا اس کی کارگزاری یا اس پر آبجیکشن جیسا. تو اس نے لکھا کہ اتنی رقم میں نے کسی مسلمان کو یعنی ابراہیم کو ابراہم اور سلیمان کو سلیمان نہیں بنایا، اور آدم کو آدم نہیں بنایا، اور کہ یوسف کو جوسف نہیں بنایا. یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس رقم کا ایسا استعمال کیا کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمانی کی حقیقت پہ بھی باقی نہیں رہا ہے. اتنا کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے کہ اوپر سے شیپ تو رکھا ہے میں نے، گندم کا شیپ ہے، یعنی مٹر کا شیپ ہے، لیکن اندر سے کیا ہے بولو، کھوکھلا ہو گیا، اب کسی کام کا نہیں رہ گیا ہے. یہ اس نے جواب میں لکھا. تو یہ تو بڑا کام ہو گیا. تو دوستو یہ ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے کچھ ہمارے ساتھ دھوکہ، کہ ہم پر ٹائٹل تو رہا، لیکن اندر میں سب کیا ہو گیا بولو، سب کھوکھلا پن آ گیا. وہ روحانیت، وہ نورانیت، وہ ساری چیزیں، وہ محبت، وہ عقیدت، سب کیا ہو گیا، انقا ہو گئی. تو ایک آخری بات سن لیں، سمجھ لیں اس کو ذرا. یہ تھا کہ ایسا کوئی بدل نہیں تھا، باطل بھی عاجز آ گیا. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. ہمارے یہاں ایک بہت معروف
لیڈر ہے ہمارے اپنے یعنی صوبے کے، وہ سی ایم تھے، اوپر سے اپوائنٹ کیے گئے تھے. کہاں سے؟ عبد الرحمن ان کا نام تھا. تو اوپر سے اپوائنٹڈ تھے، لیکن ان کو ایک مرحلے سے گزرنا تھا ضابطے کے طور پہ کہ وہ انتخابات سے کیا ہو جائے، گزرا کے اپنی اکثریت کو ثابت کرے، یعنی ایک مرحلہ تھا. تو اس کے لیے ایسی محبوبیت اور مقبولیت تھی کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے فارم بھرا یہیں مسلم اکثریت کے علاقے سے. تو جو حزب مخالف تھے نا، اپوزیشن، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جانتی تھی اس کی محبوبیت ہے، مقبولیت ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. ان کو معلوم تھا کہ کھڑا ہو کے کوئی بھی مقابلے میں ٹک نہیں سکتا ہے. تو انہوں نے کیا سن رہے، انہوں نے اسی نام کا ہماری بستی میں آدمی تھا، ڈٹ ٹو دیٹ، سرنیم بھی وہی تھا. سمجھے؟ یعنی سمجھے ایکس وائی زیڈ، آدم یعنی فیروز پوری ایسا، تو سیم نام کا آدمی تھا. تو اس کو کہاں، اس کو 5 لاکھ کا پیشکش کتنے بولو، یعنی آج کے حساب سے 50 لاکھ اس کو پیش کر، یہ لے لے اور خالی فارم بھر دے. کہے گا چناؤ کا، باقی ہم کام کریں گے. سمجھ لو اس کو کیا کرنا تھا کہ اپنے چہیتے لیڈر یہ ہے، کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو کنفیوز کرنا تھا، کنفیوز مقابلے میں ڈالنا تھا کہ اپنے چہتے لیڈر اور ان کی نشانی گدھا گھوڑا جو بھی ہو، تو کنفیوز کرنا تھا کہ نام سے تو معروف تھے لوگ، مقابلے میں ڈالنا تھا. انہی کا داماد کا نام مشتاق تھا، وہ ضلع پریشد کے لیول پہ کھڑا تھا. تو اسی کے نام کا وہ بھی محبوبیت میں ایسا تھا ان کے طفیل میں، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو اسی کے نام کا یہ مرور جس کی بستی کا میں نے پہلے ذکر، وہاں ایک بندہ نام تھا، اس کو 3 لاکھ کا آفر دیا نیچے کے لیول کو کہ تو فارم بھر دیں، ہم کام کریں گے. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو، مغالطے میں پیدا کرو. تو جن 5 کاموں نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی، غیروں کے اندر میں حیا کا لباس آیا، ان 5 کاموں کو تو روک نہیں سکتے. تو اب 5 کام کو گھر کے تعلیم کے ٹائم ٹیبل ڈالا. چلو سیدھی بات ہے کہ ابھی وہ کام رہ گئے، کنفیوز ہو گیا، اب گھر کی ملاقاتیں نکل گئی. الگ الگ ٹائٹل سے جو ہے اس طرح مغالطوں میں ڈالا گیا. ہم لوگ سری لنکا میں تھے، سن لیں، بہت 3 مہینے رو کے گزارے. جو کام عروج سریا پہ تھا، سریا پہ مثالیں دیتے نا کہ دنیا میں سب سے بہتر کام کیا ہے بولو، سری لنکا پہ سریا پہ بام عروج پہ کام تھا. تحت الثری میں چلا گیا، تحت الثری میں قسمیہ گھروں میں 3 مہینے رو کے گزارے. رمضان کا مہینہ تھا، رمضان مہینے میں جماعتوں کا فلو بڑھ جاتا ہے سہ روزہ کا. جس حلقے میں ہم تھے اس کی خبر ہے کہ ایک جماعت سہ روزہ کے نہیں نکلی. تو کیا ہو گیا، اور تمہارا کیا ہو گیا؟ تمہاری تو ہم مثالیں دیتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا نظر لگ گئی. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایسے نقشے ہم نے دیکھے ہر مسجد میں، روٹ بنے ہوئے، گرین ہری پینسل سے، وہ کلر کی پینسل تھے نا، اور گلابی پینسل اور بلیک پینسل، بلو پینسل سے پورے نقشے چارٹ بنا ہوا ہے. روٹ نمبر 1، روٹ نمبر 2، روٹ نمبر 3، روٹ نمبر 4، یعنی گھر کے ملاقات روٹس بنے ہوئے. اس کے ذمہ داروں کے نام، 1st 2nd 3rd، یہ 1st میں یہ ذمہ دار، اس کے 2 معاون تھے. ایسے سب لگے ہوئے نقشے مسجدوں میں. وہ سب ہے دستاویزات کے طور پہ، جیسے مغل سلطنت کے سارے ہیں نا آثار، لیکن کام کچھ نہیں، نہ ملاقاتیں نہ جماعتیں. پھر وہ جب جالا ڈالتے نا، مکری جالا ڈالتی ہے جب گھر خالی ہوتا ہے نا، تو وہ جالوں کا اب تذکرہ کرنا نہیں ہے، سمجھ جاؤ. پکا جب گرم توا تھا تو کسی نے بھی روٹی سینک لی. تو یہ نقشے تھے ہر مسجد میں دیکھے. احوال لیتے تھے تو 25 سال تک برابر، 30 سال تک برابر اوقات لگتے رہے. اب فیوز ہو گئے، 5 سال تک اوقات کا ہو گئے پتہ ہی نہیں، سب فیوز ہو گیا. یہ سب نقشے ہیں، سارے نقشے ہیں. ہم نے بیانات میں ان کی کارگزاری سنی ہے، سنائی ہے. جیسے مغل سلطنت کے ہے نا 900 سال کے دور کی لال قلعہ ہے نا، تو ایسے وہ نقشے. تو چمن کے تخت پر جب شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی ایک شور تھا ایک گل تھا. جب خزاں آئی تو نہ کچھ رہا بجز خار گلشن میں.
بتاتا باغ بار رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا، یہ حال ہے۔ تو یہ سب ہے دوستو، اس لیے ایک فکر کے ساتھ ہم اپنے کام میں لگیں، اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی فکر کریں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں صفات مانگے جائیں گے۔ کوئی شہید ہوا انہیں دیکھا جائے گا کتنوں کو شہید کیا۔ ایک موقع پہ رسول اللہ فرمایا، یعنی ایک آدمی ایسا اتنا مارکا تھا کہ سب سے آگے، تو صحابہ رش سے دیکھنے لگے سے تو سب کچھ، آج کا میدان کیا ہو گیا؟ نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو جہنمی ہے۔ تو ایک صحابی پیچھے لگے، اتنا کام کرا جہنمی، تو وہ پیچھے ہو لے، تو وہ پیچھے دیکھ لے، دیکھا تو وہ سب تھک کے چور ہوا، دشمن شکست بھی کھا گیا، وہ زخموں سے چور ہو کے گرا اور تڑپنے لگا کہ بہت دیر تک تڑپتے تڑپتے اس نے اپنا خنجر لیا، سینے میں اتار دیا۔ ارے کیا کیا تو نے؟ اتنی بڑی شہادت کو یعنی خودکشی میں بدل دیا۔ تو اس نے اسٹیٹمنٹ جو کہا کہ میں اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے آیا تھا، نیتوں کا فطور تھا۔ تو یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کل اللہ کے فیصلے ہونے ہیں، اللہ کے فیصلے ظاہر پہ نہیں، اللہ کے ضابطے ہیں۔ محمد دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو آخر وقت تک ستایا ہے بھائیوں نے، آخری کیل گاڑی نا۔ اچھا پھر شر کا عالم یہ تھا کہ جب اناج لینے گئے اور حکمت سے یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا بھائی بنیامین کو رکھا نا، تو کیا کہا؟ اس وقت بھی ان کا شر کا مزاج نہیں گیا کہ یہ کرے گا ایسا، اس کے بڑے بھائی نے بھی ایسا کیا تھا۔ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ شر کا یہ عالم ہے کہ جب مسئلہ صاف ہو گیا تو کہا کہ تم جانتے تو نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ انتا یوسف، ہاں انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا کیا ہے؟ میرے اللہ کا انعام ہے۔ اور پھر ضابطہ بتایا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ اللہ کے ضابطے ہیں، بدلتے نہیں، کہ جو صبر کرے گا اور کیا کرے گا بولو، تو ہم کام میں لگے، وقت خود بخود مسئلے حل۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات گئے ساتھی کہ یہ سب جھوٹ کا جو ہے افشا ہے، اور سب آدمی کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ کہاں دیکھو صبر کرو، ہر چمکنے والی چیز، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، وقت خود بتاتا ہے۔ جب وقت کا صبر کرو گے، وہ اوپر کا ہے نا، وہ کیا ہے جو کہتے ہیں بفنگ کہو، یا جو ملمہ ہے اتر جائے گا، تو بچے بھی کھیلنا پسند، تو صبر بھی چیز ہے۔ تو ہم اپنے کام کریں، ہم عمل میں کم، رد عمل میں زیادہ لگتے ہیں، یعنی ہم سب کا ہے، جیسے سب کام میں لگے، وہ سب ہلکے لگے تھے قرآن کے سیکھنے کے، نہیں وہ مذاکروں کے، ایسا اور ویسا۔ اور یہ جو ہے نا دجال کا بھائی تو کیا کیا لگا رہا ہے، یہ رواجی چیزیں ہے، اس سے کوئی دین زندہ ہونے والا ہے نا۔ تو ہم عمل میں لگے، عمل میں تاثر ہے، عمل سے چھڑانے کے لیے سب پتہ نہیں باطل نے کیا کیا ہے، دشمنوں کا ہے، ہاں اپنے دشمنوں کا سارا یہ ہے۔ تو آپ سے کوئی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی دل میں کٹک نہیں لانا ہے، شکر یہ کرنا کہ اس غبار میں بھی اللہ نے ہمیں یعنی ایک صحیح سمجھ کی طرف رکھا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہم بھی ویسے ہوتے تو کتنے دیکھ کے حیرت ہوتی کہ یہ کیسے متاثر ہو گیا، واقعی میں نے خود حیرت ہوتی، دعا بھی مانگتا میں روزانہ کہ یہ کیسے متاثر ہو گیا اتنا آدمی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ تو یہ حالات آتے نہیں، حالات ڈالے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالی حالات ڈالتے ہیں، وہ کیا ہے فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا كَاذِبِينَ۔ تو یہ جو ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوا کہ ٹیچر جو ہے نا، یعنی جوڑیاں ٹوٹتی نہیں توڑی جاتی ہے۔ میچ جو فالو ہے نا، جوڑیاں توڑی نہیں بلکہ ٹوٹتی نہیں بلکہ توڑی جاتی ہے، دیکھنے کے لیے کہ تو سال بھر میں محنت میں کیا پایا ہے۔ چوپڑی میں کتنا ہو تیرے، سال بھر پڑھایا تھا، ہندوستان کا پایا تک دہلی ہے، ہندوستان کی تجارت میں بمبئی ہے، گنجا نوشہ کا کلکتہ ہے، چمڑوں کے کارخانے کانپور ہیں، یہ پڑھایا تھا نا، وسائل کو پونا ہے، اور کیا کیا جوڑیاں کیا کیا بولو نیچے اوپر کر دی خلط میں۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ یہ لاتے ہیں ناگوانیاں دیکھنے کے لیے کہ امانتداری سے کون کام کر رہا ہے، میرا کون ہے، اور ہے نا، اور وہ حالات کا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، تو ہم اللہ کی طرف رجوع رہیں، اپنی محنت کو بڑھاویں، قربانی کو بڑھاویں۔ یہ مشورہ اس لیے دوستوں ہے نا، اس میں ہم دلوں کو بھی کشادہ رکھیں۔ تو کیا ہے، آخری باتیں کہوں کہ ہم نے بچپن میں وہ ٹیکسٹ بک میں نا، نصاب میں وہ کچھ سبق پڑھے تھے، تو اس وقت میں سبق خالی پاس ہونے کے لیے پڑھتے تھے، ہم یاد کرتے تھے۔ اس میں ایک تھا کہ کھٹ کرتے رہو کچھ نہ کچھ، ایک تھا ابھی میں نے نصاب میں اشارت ہو گئے تھے، وہ تو نکل گیا، اب تو سب ادھر ادھر کی باتیں آ گئی، یعنی وہ چوزے کا تھا نا، چوزے کا ایک کہا تھا کہ چوزے کا وہ بتایا تھا سبق کہ کھٹ کرتے رہو کچھ نہ کچھ، تو اس کو کہتے ہیں من جد وجد، کوشش کرو تو اللہ نتیجہ لائیں گے، ہے نا انشاءاللہ۔
نادار کی کوشش ہے، ایسے ہم ابھی کوششوں میں. دوسرا یہ تھا، ایک تھا اندھا ایک تھا لنگڑا. ایک سبق بتاتا ہوں. تو وہ کیا ہے کہ دونوں کو جانا تھا، تو اس کے پاس پیر تھے، اس کے پاس کیا تھی بولو؟ آنکھیں تھی. تو اس نے اپنے کندھے پہ بٹھایا. تو اس کا آخری ٹائٹل تھا کہ اندھے کے پیروں کا فائدہ لنگڑے کو ہوا اور لنگڑے کے آنکھوں کا فائدہ اندھے کو ہے. تعاون کی بات تھی. تو اس میں ایک سبق تھا. ایک سبق یہ تھا کہ 2 بکرے ہیں، ایک ندی ہے گہری، اس پہ لکڑے کا ایسا پل ہے، اور 2 بکرے بیچ میں آ کے کیا ہو جاتے بولو؟ 2 بکرے بیچ میں تھے. اب ریورس گیئر نہیں ہے، پلٹ نہیں سکتے. تو اب اگر جھگڑا کرتے تو دونوں کیا کرتے بولو؟ دونوں گر جاتے. تو پھر کیا کیا ابھی؟ تو انہوں نے کیا کیا، ویسے کہا کہ دیکھ ابھی اس کا نہ جھگڑے کا موقع ہے، بمبئی کی طرح نہ پنگے کا موقع ہے نا. تو کیا کریں گے، ریورس گیئر بھی نہیں، پلٹ بھی نہیں سکتے. تو کیا کریں کہ ایسا کرو میں بیٹھ جاتا تو اوپر سے چلا جا. تو امت کے ساتھ ایسا شفقت کا معاملہ کریں. اور اگر ہم نے شفقت کا معاملہ نہیں کیا اور امت کی بے دینی پہ ہم نے نکیر کی اور یہ سب سارے تصویر کرتے رہیں، تو ہوگا یہ کہ امت گرے گی بے دینی میں اور ہم گریں گے عجب کی کھائے میں. تو خطرناک بیماریاں ہیں نا. تو اس کے لیے تھوڑے سے دعا کا اہتمام بڑھاوے، استغفار بڑھاوے، مانگنے کو بڑھاوے، اور اپنے بزرگوں کی یعنی ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی عمر و برکت دے. واقعی ان کو دیکھ کے بہت ہی یعنی ترس آتا ہے. اور کچھ نہیں ہوا ہمارے یہاں، یعنی جو گالا تھا تو ابھی وہ جو ہے نا نئے کمیشن نے سب توڑ تاڑ کی. تو اب ایسا ہوا کہ وہ دکان ہاتھ سے چلا گیا، لیکن وہی ساری چیزیں وہ لوگ ہاتھ گاڑی پہ بیچتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے. تو کوالٹی وہی ہے، مال وہی ہے نا. بلکہ ایک جگہ تھا، اب چل پھر کے کیا ہے وہ پورا گاڑی لے کے ہر ناکے پہ وہ تو وہی مال. تو لوگ ملتے کہ مال تو وہی ہے، تو مال کوئی نہیں بدلا ہے نا. تو چیزیں وہی ہے جو نظام الدین کی ہے. 6 نمبر وہی ہے نا. کیا ہے بولو؟ 6 نمبر چلے 4 مہینے کی تشکیل وہی ہے، اور 5 کام بھی وہی ہے، اور صفات وہی ہے. اللہ ہمیں جمنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.